فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ندا بحرین سے اپنا سوال کرتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حافظ صاحب نماز وتر ادا کرنے کا طریقہ یعنی مکمل بتا دیں کہ میں کس طرح نماز وتر ادا کیا کروں۔ دیکھیں نماز وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز وتر کا وقت ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی عشاء کی نماز کا جب سلام پھیر لیتے ہیں وہاں سے اس وقت سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، یہ نماز وتر کا وقت ہے۔ اب اس میں اگر کئی لوگ اس کو مختلف نام دیتے ہیں، اگر آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھیں تو کئی لوگ اس کو قیام اللیل بھی کہہ لیتے ہیں، تراویح بھی کہہ لیتے ہیں، اگر اس کو زیادہ رکھتے پڑھیں تو پھر کئی لوگ تراویح کہتے ہیں۔ تو وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وتر اصل میں رات کی نماز کا حصہ ہے۔ تراویح اس کو کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، وتر اس نماز کا حصہ ہے۔ وہ کیونکہ ایک نفل نماز ہے وتر اور تہجد اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں آپ جب وتر ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ایک نفلوں کی روٹین ہوتی ہے کہ آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، 4 نفل پڑھتے ہیں، 6 نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ وتر پڑھتے ہیں۔ وتر ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو عوام الناس ہے وہ 3 پڑھتی ہے، اور ایک پڑھنے والوں کی تعداد بھی موجود ہے، یعنی کچھ لوگ 1 وتر پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ 3 وتر پڑھتے ہیں۔ 3 وتر جو پڑھتے ہیں وہ زیادہ تعداد ہے۔ تو ان دونوں کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک اس کا وقت ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 3 وتر پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 3 وتر اکٹھے پڑھیں، اور 3 وتر جب آپ اکٹھے پڑھتے ہیں تو اس میں تشہد کوئی نہیں کرنا سوائے آخری رکعت کے، یعنی آپ نے نماز شروع کی ہے، آپ پوری رکعت پڑھتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت پوری پڑھتے ہیں، آپ بیٹھتے نہیں ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تیسری رکعت پوری کر کے آپ بیٹھتے ہیں تشہد میں، اور پھر آپ ساری دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 رکعتیں جب پڑھی جاتی ہیں نا وتر کی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے ساتھ مشابہ قرار دینے سے منع فرمایا، یعنی ایسے نہ پڑھو جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے، اس میں فرق کرو۔ مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ مغرب کے ساتھ اس کو مشابہ نہیں قرار دینا، یعنی اس میں سے تشہد نکال دیں، علماء کرام نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے، آپ اس میں سے تشہد نکال دیں تو وہ 3 وتر پڑھنے کا طریقہ ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں جی، اور ان وتروں میں 1 ہوگا۔ جی، ان وتروں میں 1 ہوگا۔ اب اس میں ایک اور چیز کہ دعا آپ نے کب کرنی ہے، آپ پہلی رکعت پڑھیں گے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری پڑھیں گے کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت میں جب آپ رکوع کرنے والے ہوں گے تو رکوع سے پہلے وتر میں دعا رکوع سے پہلے کرنی چاہیے، جیسا کہ ایک جواب میں میرا تفصیلی اس میں دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس میں آپ وتروں سے پہلے آپ دعا کریں، یعنی رکوع سے پہلے آپ دعا کریں گے، ہاتھ باندھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، سورت پڑھنے کے بعد آپ نے اس وقت دعا کرنی ہے جس طرح کی حدیث میں دعا بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، سنن ابو داود میں 1425 نمبر، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ ساری دعا جو ہے تو یہ دعا آپ پڑھیں۔ اس میں دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں، پھر آپ اٹھیں اور پھر سجدے میں، وہ سارا طریقہ کار۔ اور 3 وتر پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ تر قرات کرتے تھے وتروں میں وہ یہ ہوتی تھی کہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو صورت ہے یہ پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری صورت جو ہے سورۃ الکافرون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ آپ تیسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کسی کو یہ نہیں یاد، یا سبح اسم ربک الاعلی بڑی صورت ہے، کسی کو نہیں یاد تو ٹھیک ہے، تینوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، یا جو صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ 1 وتر پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، بلکہ 3 وتر پڑھنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اور پھر تیسری رکعت علیحدہ پڑھیں، یعنی 2 الگ پڑھیں گے اور تیسری الگ پڑھیں گے۔ 3 وتر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ ایک ہی پڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ ایک ہی رکعت پڑھیں گے، وہ عام جس طریقے سے 1 رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں رکوع سے پہلے آپ دعا کریں اور سجدے وغیرہ کر کے باقی جس طریقے سے نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے پڑھنی۔ 3 رکعتیں اگر آپ 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا 2 رکعتیں پڑھیں، بیٹھیں، سلام پھیر دیں، پھر آپ 1 رکعت علیحدہ سے پڑھیں۔ اس میں طریقہ کار وہی ہے کہ آپ رکوع سے پہلے دعا کریں گے اور باقی ساری رکعت سیم ٹو سیم وہی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 749 نمبر حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھا کرو، 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب آپ صبح کا ڈر ہو آپ کو، یہاں آپ نے ابھی بس ختم کرنا ہے اپنے قیام کو، اپنی تہجد کو، اپنی تراویح کو، کہ
کسی اپنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں جب اس کو ختم کرنا ہے فاوتر بواحدہ، تو پھر ایک وتر آپ پڑھ لیں، یعنی آخر میں آپ ایک وتر پڑھ لیں، تو یہ آپ کی رات کی نماز ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے تو اس کے بعد سبحان الملک القدوس، یہ ایک دعا ہے جو اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔